تو نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ کسی کی برائی مت تلاش کرو اور کسی کی عیب جوئی مت ڈھونڈو۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کیا پیارا اصول بتا دیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اب ایک آدمی کسی برائی کے اندر ملوث ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا اس کی برائی کی تلاش مت کرو، اس کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ ولا تجسسوا، اس کی جاسوسی مت کرو۔ اچھا، یہ جو بتایا گیا ہے نا کہ اس کی جاسوسی مت کرو، اس کی عیب تلاش مت کرو، یہ اس کی اگر ذاتی عیب ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں، اور اس کا کوئی ذاتی برائی ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں، اس بات سے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے۔ ہاں البتہ کوئی اگر ایسا آدمی ہے کہ جس کی برائی سے کسی قوم کا نقصان ہوتا ہے، کسی کے ایمان کا نقصان ہے، کسی کی عزت کا نقصان ہے، اور کسی کے ایمان کا نقصان ہے، تو ایسے آدمی کی جاسوسی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا نا کہ غیبت مت کرو، غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ کسی آدمی کے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے، سٹیج پہ کہہ دیا تھا۔ تو تقریر کے بعد نا ایک آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو، اور آپ نے فلاں آدمی کی غیبت کر دی، فلاں آدمی کے متعلق یہ بات کر دی۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غیبت کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں، ایک غیبت حرام ہے اور ایک غیبت واجب ہے، اور تیسری غیبت مباح ہے، جائز ہے۔ 3 درجے ہوا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیبت تو غیبت ہوتی ہے، وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ایک غیبت وہ ہے کہ جو آپ کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ یہ غیبت حرام ہے کہ جو آپ کسی کی بے عزتی کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک غیبت وہ ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی آدمی آپ سے آ کر کسی کے بارے میں مشورہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، میں اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا اس سے میں دوستی رکھنا چاہتا ہوں، یہ آدمی کیسا ہے؟ تو اس وقت اس کے ان عیبوں کو بیان کر دینا کہ جس سے کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کسی بھی قسم کا کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی غیبت کرنا یہ جائز ہے، حلال ہوا کرتا ہے۔ اور ایک غیبت وہ ہے کہ جب اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہو کہ جس سے قوم کا نقصان ہو، اس کے عزت کا نقصان ہو، یا کوئی مال کا نقصان کرتا ہے، یا کوئی دہشت گردی ہے، جان کا نقصان کرتا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں۔ غالباً یہ وہ موقع تھا کہ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے۔ ایک آدمی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، یہ جو آدمی آ رہا ہے نا، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے دور رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے میں نے سنا کہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر نا ایک جذبات پیدا کر لی اس آدمی کے متعلق، اور وہ آدمی دھیرے دھیرے جب ہمارے قریب آتا گیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو اس نے سلام کیا، تو اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوش اخلاقی سے اسے جواب دیا، بہت خوش ہو کر اس سے ملے۔ تو میں دل میں سوچنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر ابھی تو فرما رہے تھے کہ بندہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے مل کیسے رہے ہیں، بڑے خوش اخلاقی کے انداز میں مل رہے ہیں۔
تو اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن جب یہ آیا تو آپ اسے بڑے احسن طریقے سے ملے، جب اچھا نہیں تھا تو آپ کیوں ملے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اچھا وہ نہیں ہے، میں تو اچھا ہوں نا، برا وہ ہے، میں تو برا نہیں ہوں نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اپنے عمل سے طریقہ بتا دیا کہ بندہ جیسا بھی ہو، ایک تو آپ نے ملنا ہے اور آسان طریقے سے ملنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ برا آدمی ہے تو آپ بھی مقابلے میں برے بن جائیں۔ اور دوسرا، اللہ کے پیغمبر کی اس بات سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی اچھا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ آدمی نقصان دہ ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی برائی تلاش نہ کرو، کہ ایسی برائی جو کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر نقصان دہ ہے تو اس کے بارے میں بیان کرنا کوئی قباحت نہیں ہوا کرتی۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ چرس پیتا ہے، افیون کھاتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے، اور آپ کو پتا چل گیا، آپ نے اسے دیکھ لیا۔ اب آپ اگر اس کی اس برائی کو، اس عیب کو ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، پوری دنیا کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن یہی بات آپ اسے کسی بڑے سے، کسی کرتے دھرتے سے کہہ دیں کہ بھائی آپ کا یہ بیٹا ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس برائی کے اندر ملوث ہو گیا ہے، اور آپ کی نیت یہی ہے کہ یہ ان کو روکیں، اپنے آپ کو برباد نہ کرے، تو یہ مباح ہے، یہ جائز ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، وہ بار بار کہتا ہے جی کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے جائز؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں ایک آدمی رات کے وقت چوری کر رہا ہے، اور کسی آدمی نے دیکھ لیا اور اسے یہ کہا کہ بھئی تمہاری دکان کے اندر نا فلاں آدمی چوری کر رہا ہے، تو کیا تم اسے ڈانٹنا شروع کر دو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو؟ یا اٹھ کے بھاگو گے، اس کا شکریہ ادا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ تو بات ٹھیک کہی اس نے۔ تو میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کا کوئی عمل، کسی کی کوئی برائی کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے تو اس کا بتانا واجب ہو جاتا ہے، اس کی غیبت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اب ایک آدمی آپ کے لیے، آپ کے پاس آیا ہے کہ رشتہ کرنا ہے، اور آپ اس کے متعلق کسی دوسرے آدمی سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے لیے میں نے، اس کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کے ساتھ میں نے رشتہ کرنا ہے، تو یہ آدمی کیسا ہے، تو دوسرے آدمی کے لیے جائز ہے کہ اسے بتائے، بلکہ یہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ بتائے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر ایک آدمی بات کو چھپا لیتا ہے اور آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے لیتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ کاروبار کر لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس آدمی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا کہ برا کیا ہے، جس نے اس کے عیب نہیں بتائے؟ اسے بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی برائی تلاش مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، عیب جوئی مت کرو۔ اب ایک آدمی بار بار کسی محلے کے اندر آتا ہے، یا کسی گھر کے اندر آتا ہے، یا آپ ہی کے گھر میں وہ آپ کی غیر موجودگی میں آتا ہے، تو ایسے آدمی کی جاسوسی کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کسی کی عزت کو نقصان نہ دے ڈالے، کہیں یہ چوری کی غرض سے نہ آتا ہو، عزت خراب کرنے کے غرض سے نہ آتا ہو۔ تو وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اپنی ذاتی برائی موجود ہے، ذاتی عیب موجود ہے، تو اس کی تلاش کے اندر مت لگو، اس کی جاسوسی میں مت لگو۔ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوا کرتا ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اسے چھپانے کی کوشش کریں اور تنہائی میں اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔